اگر نماز میں آپ کا دھیان بار بار بھٹکتا ہو تو کیا کریں؟ کیا نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کا دل خالی خالی سا محسوس ہوتا ہے؟ اگر ان سب چیزوں میں سے بھی آپ کو ایسا لگتا ہے تو آئیے آپ کو 6 ایسی باتیں بتاتی ہوں جس کو کرنے کے بعد سے آپ کا یہ حال نہیں ہوگا اور نماز بھی صحیح لگے گی کہ آپ نے سکون سے نماز پڑھی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 6 باتیں کون کون سی ہیں۔ وہ 6 باتیں یہ ہیں۔ پہلا، دھیان بھٹکنے سے بچے، یعنی کہ جب آپ نیت کریں تو اعوذ باللہ کر کے آپ کسی بھی سورت کو پڑھنا شروع کیجئے، اعوذ باللہ بسم اللہ، تو آپ کا دھیان کہیں بھی نہیں بھٹکے گا۔ اگر نماز میں آپ کا دھیان بھٹکنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگیں اور اپنے دل کو دوبارہ نماز کی طرف لے آئیں۔ دوسری بات ہے، نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھیں۔ اس احساس کے ساتھ نماز پڑھیں کہ شاید یا اللہ کے سامنے آپ کی آخری حاضری ہو، آخری نماز ہو۔ تیسرا، جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب سمجھے۔ قرآن کی صورتوں اور نماز کی دعاؤں کا مطلب جاننے کی کوشش کریں۔ جو آپ پڑھ رہے ہیں قرآن مطلب نماز میں جو صورتیں پڑھ رہے ہیں اس کا میننگ جانیے، تاکہ آپ کے لفظ جو ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے نکلے۔ چوتھا ہے، ہر شبد کو محسوس کرے، ہر لفظ کو محسوس کرے۔ جب آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں تو اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا رب سن رہا ہے۔ پانچواں، اپنی تلاوت میں بدلاؤ لائیں، نئی صورتیں سیکھیں اور انہیں باری باری سے پڑھیں تاکہ نماز میں آپ کا دھیان بنا رہے، آپ کی ایکاگرتا، کنسنٹریشن، خشوع بنا رہے۔ چھٹا، سجدے کو اپنے رب سے بات کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ اپنے سجدے میں اپنی پریشانیاں، اپنی امیدیں اور اپنی کمزوریاں اللہ کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ سجدہ بندے کو اس کے رب سے سب سے قریب کرنے والے وقت میں ہے۔ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اور ہر نماز کے بعد یہ خوبصورت دعا پڑھے، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنے ذکر اور شکر گزاری اور اچھی طرح اپنی عبادت کرنے میں میری مدد عطا فرما۔ یاد رکھیے، نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ اپنے رب سے جڑنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نماز میں خشوع کے ساتھ کرے۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے کنسنٹریشن، یعنی کہ دھیان، آپ کا دھیان بھٹکے نہیں۔ اور ایک اور چیز ہے، سب سے آخر میں بتا رہی ہوں، جب بھی آپ نماز پڑھیں اور نماز میں سورت بھول جائیں یا کتنی رکعت ہم نے نماز پڑھی ہے یہ بھول جائیں، یہ دھیان نہ رہے، بھول جائیں، تو آپ اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اور دونوں کندھوں پہ تھوڑا سا مطلب تھکانے کی جیسے تھک کر لینا ہے، مطلب تھوک نہ نکلے منہ سے، بس اتنا دونوں کندھوں پہ کر لیجئے۔ پھر آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں ہوگا اور آپ اپنے رب سے کنیکٹ ہو جائیں گی اور آپ کی نماز اچھی طرح سے ادا ہو جائے گی۔ اور نماز پوری کرنے کے بعد سے آپ کا دل خالی خالی سا نہیں لگے گا، مطلب یہ نہیں لگے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں کیے۔ ایسی نماز پڑھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوئیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں کہیے۔ اس وقت کوئی بھی خیال نہیں دل میں آنا چاہیے، کوئی بھی دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکنا چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کی بات یاد نہیں آنی چاہیے۔ بس آپ اپنے الفاظ جو پڑھیں، جو لفظ پڑھیں، قرآن کی آیتیں پڑھیں، اس پہ دھیان رکھیے کہ آپ صحیح سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ جیسے رکوع میں آپ جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم کہہ دیتے ہیں لوگ، لیکن ہوتا کیا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اسی طرح سے ہر لفظ کو صحیح طریقے سے ادا کیجیے۔ سجدہ میں جائیے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ہے ربی الاعلیٰ نہیں، ربی الاعلیٰ۔ اور رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمد، اور سجدہ سے اٹھتے وقت ربنا لک الحمد۔ مطلب آپ جو لفظ ادا کریں اس کا مطلب سمجھیے اور دھیان سے، خیال سے نماز کو ادا کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو، نئی حدیث، نئے بیان اور دعا کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے اپنوں کے ساتھ، سب کو جانکاری ملے۔ اللہ حافظ۔